آیتیں ہم لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ مبادئ قرآن اور تفسیر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں وہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ یہ تو چونکہ سب کو یاد ہے سورت، اس وجہ سے پارے لینے کی، لیکن اصول یہی ہے کہ زبانی تلاوت سے زیادہ دیکھ کر تلاوت کا ثواب، اس میں دیکھنے کا بھی مستقل ثواب ملے گا، چھونے کا بھی مستقل ثواب ملے گا۔ تو اگلے درس سے انشاءاللہ پہلا پارہ ہم لوگ لے کر بیٹھیں گے تاکہ قرآن ہمارا درست بھی ہو جائے، چھونے کا بھی ثواب ملے اور دیکھنے کا بھی ثواب۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے، رحیم آخرت کے اندر رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ مت چلائیے جن پر آپ ناراض ہوئے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ حق سے بھٹک گئے۔ آمین، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ یہ لفظ آمین جو ہے یہ دعا کے قبول کرنے کی درخواست ہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے قبول فرمائیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم قرآن کریم کے درس سے متعلق ایک حلقے سے جڑ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے کسی گھر میں یا کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا کلام پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور استقامت پیدا فرمائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے نیت کا صحیح ہونا۔ ہمارے پڑھنے کی اور پڑھانے کی نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہماری نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا بھی موقع اللہ دے گا، ایک لمحہ، ایک دن، ایک گھنٹہ، اور اس گھنٹے کا 1000واں حصہ بھی اگر ہم کو اخلاص والا مل گیا تو آخرت میں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، اور دوسری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام میں اللہ بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ بندوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ یہ ذوق تھا، ان حضرات کا شوق تھا
تو ہمارے اندر بھی یہ ذوق ہو کہ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، یہ یقین کریں کہ میرا اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ معصوم بچہ بات کرتا ہے، ماں باپ اس کی بات نہ سمجھے جانے کے باوجود سنتے ہیں تاکہ بچہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کا کلام ہے، ہزاروں اولاد اور ہزاروں ماں باپ اللہ کے پر قربان، اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم کو پڑھتے رہنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ تو دوسری نیت ہماری یہ ہو کہ اللہ کی منشا، اس کی مراد، اس کی مرضی معلوم کریں گے۔ اب تک کی جو زندگی گزر گئی، لیکن اگلی زندگی اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق گزاریں گے۔ دیکھیے، ہمارا مزاج معمول یہ ہے، اہل مدارس میں بھی، ہمارے مشائخ نے بھی، ہمارے اساتذہ نے بھی، میں اپنے تفسیر کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست آپ حضرات سے ضرور کروں گا کہ اس کا جو بھی ایصال ثواب ہوگا امت کے تمام مفسرین کو ہم کو پہنچانا ہے، کہ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیا، معانی بیان کیے، پھر ہم جیسے طالب علم انہی کی کتابوں سے استفادہ کر کے امت کے سامنے اس کا نچوڑ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی خیال نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری اس ہر مجلس کا ایصال ثواب امت کے ان تمام مفسرین کو ہم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تفسیر قرآن باضابطہ جو میں نے تفسیر پڑھی ہے سن 2005 اور 6 میں، وہ میرے استاذ اور میرے شیخ حضرت مولانا محمد انور صاحب گنگوہی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی۔ میں نے قرآن کریم کے شروع کے 15 پارے حضرت سے تفسیر پڑھی ہے، اور آخری کے 15 پاروں کی تفسیر میں نے میرے استاذ حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات سے میں نے تفسیر پڑھی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ میری سند آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تفسیر قرآن باضابطہ مستند اساتذہ سے درسن سبقاً مکمل قرآن کریم ان سے پڑھا ہے، تو آپ کو بھی سند مل جائے تاکہ میرے اساتذہ سے آپ کا بھی تعلق قائم ہو جائے۔ میں ایک واسطہ ہوں درمیان میں، ہمارے اکابر اور آپ کے درمیان واسطہ ہوں، انہوں نے جن سے پڑھی، پھر وہ ایک پورا مکمل سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ پہنچتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس لیے میں نے اس کو سنانا مناسب سمجھا ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی آپ ضرور دعا فرمائیں، اور امت کے ان تمام مفسرین کے لیے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے، قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو نازل فرمایا وہ 23 سال کے پورا پیریڈ ہے، 23 سال کا جس میں قرآن نازل ہوا۔ مکے میں ابتدا ہوئی اور مدینہ طیبہ میں اس کی آخری آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کی جو آخری نازل ہونے والی آیتیں ہیں وہ مدینہ طیبہ کی ہیں۔ واتقوا یوما لا ترجعون واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آخری آیت ہے قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ صورتوں کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں سورہ نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے قرآن پلٹا کر تو اس صورت کے آخر میں لکھا ہوگا صورت نمبر 114۔ تو 114 کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل ہونے کے اعتبار سے آخری صورت ہے۔ تو میں نے یہ بھی آپ کی دیکھی ہے، ترتیب کے اعتبار سے تو 110 نمبر ہے اور بائیں طرف لکھا ہوا ہے 114، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کل صورتیں 114 ہیں۔ تو جو سب سے آخری میں نازل ہوئی وہ سورہ فتح، سورہ نصر جس کو کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پہلی جو صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں جو نازل ہوئی۔ پہلی نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ تو وہ سورہ مدثر ہے اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن ترتیب میں ہم کو نظر آئیں گی کہ اس کا نمبر 2 رکھا گیا ہے، جبکہ وہ صورت نازل ہونے کے اعتبار سے، معاف کرنا، نازل ہونے کے اعتبار سے فترت وحی کے فوراً بعد نازل ہونے والی صورتیں سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی اور سورہ مدثر بعد میں۔ یہ ایک اختلاف ہے علماء کا، لیکن ہم کو اس نسخے پر یقین رکھنا ہے جو نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں عرض کرنی ہے
وہ یہ ہے کہ 23 سالہ دور میں قرآن کریم جس طرح نازل ہوتا تھا، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کوئی سورت، کبھی ایک آیت، کبھی پوری سورت۔ سورہ انعام ایک ایسی سورت ہے 7ویں پارے میں جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا زانو، آپ کا گھٹنا میرے پیر سے لگا ہوا تھا، سورت نازل ہونی شروع ہوئی تو اس سورت کے ہیبت اور قرآن کی عظمت کی وجہ سے مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی، بوجھ کو برداشت نہ کرتی، سخت سردی ہوتی، اللہ کے رسول پر وحی کے آثار ظاہر ہوتے، تو سخت سردی کے موسم میں حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نظر آتے تو اندازہ ہوتا کہ حضور پر وحی کی کیفیت ہے، لہذا صحابہ خاموش ہو جاتے تھے۔ بہت سے واقعات ہم لوگ انشاءاللہ سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اور ایک بات جو ہم کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ میں ان صحابہ کو جو قرآن حضور سے سیکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام یاد رکھیں، تفسیر میں بہت کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے منہ سے 70 صورتیں قرآن کی یاد کی ہیں، اور میں نے 70 صورتیں حضور کو سنائی ہیں قرآن کی۔ حضرت ابو الدرداء ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن حضور کو سنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، محققین نے لکھا ہے کہ صحابہ میں 10,000 حفاظ تھے، 10,000 حفاظ تھے، اور جن میں 33 یا 37 حفاظ پوری دنیا کے اندر یعنی دنیا صحابہ میں بہت مشہور تھے، جن میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، زید ابن ثابت کا ہے۔ یہ زید ابن ثابت وہی صحابی ہیں جنہوں نے دنیا امت کو سب سے پہلے تراویح کی امامت کروائی باجماعت، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، بعض محقق فرماتے ہیں کہ حضرت ابی نے امامت کروائی۔ تو یہ بڑے بڑے حفاظ صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کے نازل ہوتے ہوئے وہ قرآن حفظ کر لیا کرتے تھے، اور اتنی خوشی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ابن مسعود کہ ہمارے پاس اگر کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا حافظ آ جاتا تو ہم اس کو اپنے درمیان میں بادشاہ تصور کرتے تھے، اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ ان کے پاس قرآن ہے ان کے سینے میں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے قرآن حضور کے زمانے میں حفظ کر لیا تھا، ان صحابہ کے شاگردوں کے ذریعے سے یہ قرآن امت تک پہنچا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی قرآن کریم پورا الف لام میم سے لے کر والناس تک مختلف جگہوں پر محفوظ کر دیا گیا۔ بعض جگہ پتھروں پر لکھا گیا، بعض اونٹ کی جو چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان پر لکھا گیا، درختوں پر لکھا گیا، لیکن لکھا گیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی مسیلمہ کذاب سے، اس لڑائی میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر آئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہما، کہا کہ امیر المؤمنین یہ صحابہ کی جماعت شہید ہو گئی جو حافظ تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں، آپ ان جمع شدہ قرآن کو ایک جگہ منگوا لیں تاکہ قرآن کی حفاظت ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت ابی ابن کعب کو بلایا، اس لیے کہ ابی ابن کعب حضور کے معتمد ترین حافظ تھے، حضور کو جن کے حفظ پر اعتماد تھا وہ تھے، تو ان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اور عمر کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ پورے مدینے میں جہاں جہاں لوگوں کے پاس قرآن ہے، جس کو یاد ہے وہ قرآن اس نے کہاں سے یاد کیا، اس سند کے ساتھ وہ تمہارے سامنے سنائے، تم اس کو ایک جگہ لکھ لو، جمع کر لو، تاکہ امت کے اندر قرآن محفوظ رہے۔ دوسرا دور ختم ہو گیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ عجم جب اسلام میں آنے لگے، عجمی لوگ، غیر عربی، تو حضرت عثمان کو ایک پریشانی پیش آئی۔ وہ پریشانی یہ پیش آئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے قرآن کے نسخوں میں زبر زیر اور نقطے نہیں ہوتے تھے، میوزیموں میں رکھے ہیں آج بھی۔ تو اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ قرآن کریم کے یہ جو حفاظ تھے صحابہ، ہر صحابی الگ الگ قبیلے کا تھا،
اور ہر قبیلے کا لہجہ الگ ہوتا تھا، ہر قبیلے کا لہجہ الگ ہوتا تھا. جیسے والضحیٰ یہ ایک لہجہ ہے، والضحیٰ یہ ایک لہجہ ہے، دونوں لہجے صحیح تھے. 7 قراء تھے جن کے لہجے پر پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. حضرت عثمان کے پاس شکایت آئی کہ مسلمان آپس میں لہجوں پر لڑنا شروع کر چکے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہمارا لہجہ صحیح اور بعض کہتے ہیں کہ ہمارا لہجہ صحیح. حضرت عثمان نے مدینے میں خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ تم میری موجودگی میں لڑائی کر رہے ہو تو جو عجم اور دوسرے علاقوں میں لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا. آپ نے فوری شاہی فرمان جاری فرمایا اور جاری کر کے کہا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جس کے پاس قرآن کے نسخے ہیں ان کو جمع کیا جائے. مدینے میں کمیٹی بنائی گئی 4 صحابہ کی، اس میں حضرت زید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب اور خود حضرت عثمان غنی، اس لیے کہ خود بھی حافظ قرآن تھے. ان حضرات کی کمیٹی بنی. اس کے بعد ان جو نسخوں کو جمع کیا گیا ان جمع شدہ نسخوں کو سامنے رکھ کر وہ تمام لہجے مٹا دیے گئے اور صرف ایک لہجہ باقی رکھا گیا جس کو قریش کا لہجہ کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قریش کے لہجے پر نازل فرمایا تو قریش والا لہجہ رہ گیا جو لہجہ ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس لیے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے جامع القرآن. لیکن جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چیدہ اوراق کو جمع کیا، نہیں، لہجوں کے اعتبار سے قرآن کے ایک لہجے پر امت کو جمع فرمایا. یہ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے. ورنہ جیسا ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا. دیکھیے حضور نے بھی قرآن کی مکمل تفسیر نہیں بیان فرمائی. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی زبان ہے، عربی ان کی زبان تھی، صحابہ مطلب سمجھتے تھے. مشکل الفاظ کا مطلب حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول بتلاتے تو صحابی اس پر عمل کرتے. تو ان حضرات کو تفسیر قرآن کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عملی زندگی سامنے تھی. تو جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور کا عمل دیکھتے، وہی ان کے لیے تفسیر تھی. عملی تفسیر ان کے پاس موجود تھی، زبانی اور تحریری تفسیر کی ان کو ضرورت نہیں تھی. صحابہ کا دور آیا، وہ بھی اسی ماحول کے پروردہ تھے اور ڈرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا، حضرت ابی سے، کہ اس آیت کا، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پھر فوراً کہا کہ عمر تیری ماں تجھ کو روئے. افسوس کرنے لگے اپنے اوپر اور کہنے لگے کیا ہوا اگر تجھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب نہ معلوم ہوا؟ غلط مطلب اگر تو سن لیتا یا اپنے ذہن سے کوئی مطلب بتا لیتا تو تیری تو آخرت خراب ہو جاتی. اتنا نازک کام تھا تو صحابہ بھی ڈرتے تھے. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر حضور سے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بہت کم ہیں، حضرت عمر سے روایتیں بہت کم ہیں. ڈرتے تھے یہ لوگ روایت بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے، اور ہم بڑے جری ہو گئے. کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں ہم کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے. صحابہ ڈرا کرتے تھے کسی بھی بات کو حدیث بتانے کے لیے، اس لیے کہ اگر غلط نسبت ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف تو آخرت چلی جائے، جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کرنے کا گناہ ہوگا. تو ایک تو یہ وجہ تھی. صحابہ کے دور میں بھی مستقل تفاسیر کے لکھنے کا اور بیان کرنے کا معمول نہیں رہا. تابعین کا زمانہ آیا، جیسے حسن بصری ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت سالم مولا ابی ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ورحمہم اللہ. ان لوگوں نے امت کو سمجھانے کے لیے صحابہ کی زندگیوں میں ان کی نگرانی میں قرآن کریم کی تفاسیر لکھی، تابعین نے لکھی. اور پھر ان تابعین کے سامنے جو نمونہ تھا وہ صحابہ تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، حضور کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ان لوگوں نے بتایا تابعین کو کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، میں نے حضور کو اس پر یوں عمل کرتے دیکھا. پہلا مرحلہ تھا تفسیر کے جمع کا. اور پھر ابن شہاب الزہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات.
اب یہ جو مرحلہ تفسیر کا آیا وہ تفسیر کا مرحلہ بیس ہے، بنیاد ہے قیامت تک آنے والے تفسیر بیان کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی مفسر تابعین کی بیان کی ہوئی تفاسیر سے ہٹ کر کوئی نئی تفسیر بیان کرے گا تو امت اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کو مردود کر دیا جائے گا، اس کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تفسیر کی سند، اس لفظ کی سند نہیں پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس امہات الکتب کے اندر جو کتابیں ہیں، تفسیر بغوی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر کبیر امام رازی کی ہے، یہ امہات الکتب کہلائی جاتی ہیں۔ انہی کو بنیاد بنا کر اردو زبان میں ہمارے بر صغیر کے اندر جو تفاسیر لکھی گئیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کا خلاصہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی نے تفسیر عثمانی کے نام سے شائع فرمایا، اسی کو خلاصے کے طور پر پھر حضرت تھانوی نے لکھا، پھر حضرت تھانوی کی تفسیر کی تشریح کے طور پر حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف کو لکھا۔ ہر ایک عالم نے ایک سند کے درجے میں تفاسیر پر کام کیا ہے۔ اب امت کو مزید کسی نئی تفسیر اور ترجمے کی ضرورت نہیں، جتنا کام ہونا تھا الحمدللہ ہو چکا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان تفاسیر سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے اس سے استفادہ کیا جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے ایک تاریخ ہلکی سی نقل کر دی تاکہ ایک ذہن میں موضوع رہے۔ ہمارے حفاظ بھی صحابہ میں موجود تھے، مفسرین بھی صحابہ میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ میرے بھائی عبداللہ کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما اور قرآن کا علم عطا فرما۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین، ان کے قول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کسی آیت کے بارے میں کہہ دیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے تو مفسرین وہاں چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی جس کو حضور نے دعا دی اس شخص کا یہ قول ہے۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بھائی جس کو فرائض کا علم سیکھنا ہو، فرائض کا مطلب میراث کا علم سیکھنا ہو، وراثت کا علم سیکھنا ہو، تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کو عالم دیکھنا ہو، صحابہ میں بھی علماء تھے لیکن حضور نے فرمایا جس کو عالم دیکھنا ہو تو وہ معاذ ابن جبل کو دیکھ لے۔ تو ہر ایک صحابی کی ایک خصوصیت تھی، کسی نہ کسی فن کے وہ امام تھے۔ جو بھی ہمارا دین ہے یہ بنیاد ہے صحابہ پر، صحابہ سے ہٹیں گے دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو چاہے بیان کرتے رہیں گے اور اس کو قرآن کا نام دیں گے، تفسیر کا نام دیں گے۔ اللہ اس طرح کی تفسیر بالرائے سے ہماری اور پورے امت کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں ہے سورۃ الفاتحہ۔ حضرت علی کی ایک بات یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ ان کتابوں کو ڈھوتے ڈھوتے تھک جائیں گے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کے لیے ناکافی ہوں گے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اس میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہوگا اور کیا کیا۔ اسی لیے گزشتہ افتتاحی نشست میں حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب آپ حضرات مجھے یہ مشورہ دیں کہ اس نشست میں چونکہ 15 منٹ تو ہمارے نکل گئے، تو کیا اجمالی تفسیر سورہ فاتحہ کی پوری کر دی جائے یا ایک ایک آیت پر گفتگو؟ کیا رائے ہے؟ جیسے آپ کہیں ویسے چلیں ہم۔ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک آیت پر گفتگو ہوگی تو 4-5 ہفتے چلے گا سورہ فاتحہ، اور ایک، لیکن پھر آپ کیا خیال ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں تو ہم تیز چلیں گے، بقرہ میں اس کو، ہاں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چونکہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اگر اس پر ہم نے محنت کر لی تو قرآن کے مضامین کے اعتبار سے پورا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ پورے قرآن میں آخر ہے کیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آہستہ آہستہ سورہ بقرہ ایک ایک رکوع جیسے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مکمل کرنا شروع کریں گے، تاکہ سورہ فاتحہ تفصیل سے پڑھ لیں، جب بھی نماز میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو
دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور کتاب کے پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا ہو تو صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی دینی کتاب کے لیے یہاں تک کہ حدیث کے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کر، کسی نے آ کر کے ان سے کچھ گفتگو کی تو اس نے قرآن کریم کو بند کیا، بات چیت کی، اب دوبارہ جب وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر اپنی تلاوت کو آگے جاری رکھیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ ہم ہر لمحہ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسی آیت ہے، یہ آیت ہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگتے رہو، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، پناہ مانگتے رہو، شیطان سے بچتے رہو۔ شیطان نے حضرت آدم کو دوست بن کر بہکایا تھا، دوست بن کر بہکایا تھا، وہاں اس نے دشمنی کا اعلان نہیں کیا، دوستی کا اعلان کیا، دوستی کا دعویٰ کیا اور پھر بہکایا بھٹکایا۔ یہاں دنیا میں ہمارے ساتھ تو اس نے دشمنی کا چیلنج کیا ہوا ہے، تو یہاں تو اس کے حربے ہر لمحہ ہمارے سروں پر ہوں گے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف ایک اعوذ باللہ پر ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے 16 جلدوں میں، صرف اس میں اعوذ باللہ کے بارے میں وضاحتیں۔ بسم اللہ پر ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے 41 جلدوں میں، صرف بسم اللہ کی حکمتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ یہی قرآن ہے اور یہی اللہ کا کلام ہے، قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے، لیکن مضامین ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ گمراہ ہونے والا اگر گمراہی کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو ضرور گمراہ ہوگا، ہدایت پانے والا اگر ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو ہدایت پائے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا گناہ گار بن سکتا ہے، غلط کار بن سکتا ہے، لیکن صحیح مطالعہ کرنے کے بعد وہ مشرک نہیں بن سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر شرک کی ایسی قباحت بیٹھے گی کہ اب وہ شرک کی طرف کبھی جائے گا نہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی، حفاظت میں آتا ہوں۔ پناہ مانگنا حفاظت میں آنا، شیطان مردود سے، رجیم کہتے ہیں دھتکارا ہوا، کیونکہ وہاں سے اس کو نکالا گیا تھا جنت سے، اور اس لیے جس وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی ویسی ہی تکلیف اس کو سورہ فاتحہ کے نازل ہوتے ہوئے بھی ہوئی تھی، ویسی ہی تکلیف اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن بھی ہوئی تھی۔ اتنا ہی رویا تھا جتنا جنت سے نکالا گیا تھا، بہت رویا 4 مرتبہ۔ ایک تو جس وقت اس کو رجیم کا لقب ملا، ایک جب اس کو وہاں سے زمین پر پھینکا گیا، اور تیسرے اس کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع ملی، اور چوتھے جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ شیطان خوب رویا تھا۔ تو ہمیں بھی ہر لمحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا ہے، خالی بھی آپ پڑھیں، کوئی بھی ایسا معاملہ لگے کہ بھئی یہاں مجھے شیطان سے بچنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لے وہ شیطان کے بڑے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لے وہ بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ آزما کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ اس میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یہ قرآن کی آیت کا جز ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو خط لکھا تھا تو اس خط کی جو ابتدا کی تھی وہ یوں ہی کی تھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط اللہ کے نام سے ہے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں بسم اللہ کے اندر 3 نام اللہ کے بیان کیے گئے، ایک تو اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ مفسرین نے بڑا زبردست کلام کیا۔ میں ایک بات ضرور عرض کر دوں تاکہ آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے اور جب بھی بسم اللہ پڑھیں تو یہ کیفیت ذہن میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ ہے،
شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی تفسیر ہے فتح العزیز، جس کا اردو ترجمہ ہے تفسیر عزیزی، اس میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو سامان مکمل مل جائے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو اسباب مکمل ملنے چاہیے۔ جیسے اب یہ ہمارا درس کا معاملہ ہے، میں آؤں آپ نہ آئیں، اسباب میں سے ایک سبب چلا گیا، ہم سب آئیں کرنٹ نہ آئے، دوسرا سبب چلا گیا، کوئی مائک خراب ہو جائے، ایک سبب اور چلا گیا۔ تو اس طرح کے جو اسباب ہوتے ہیں تو اسباب پورے ہوں، اور اللہ کا جو نام ہے یہ پوری دنیا میں سب سے کامل اور سب سے مکمل نام یہی ہے، لہٰذا اللہ کو بسم اللہ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ان اسباب کی مکمل حفاظت کا بھی انتظام، کوئی سبب چلا جائے آخر تک باقی رہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، اس کا معنی یہ ہے ایسا رحم کرنے والا کہ جس کی رحمت دنیا میں فرما برداروں کے لیے بھی ہوتی ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار اور مشرکین مسلمانوں سے زیادہ ناز و نعم میں نظر آتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ان کو کبھی کبھی نعمتیں نظر آتی ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، فساد کرواتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرواتے ہیں، مساجد کو شہید کرواتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کی نعمتیں مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس نظر آتی ہیں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو ہمارا ہے، ہم نے اس کے آگے پیشانی جھکائی ہے، ہمارے ہی ظالموں اور ہمارے ہی دشمنوں کو خوب نواز رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے اللہ رحمان بھی ہے، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں فرما برداروں کو بھی دے گا اور نافرمانوں کو بھی دے گا۔ اگر اللہ نافرمانوں کو دینا بند کر دے تو پھر مسلمان بھی اللہ کی نعمتیں لینے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری جو بات ہے رحیم، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ یہ خاص ہے مومنین کے ساتھ، اور اس کا استحقاق ہوگا آخرت میں۔ آخرت میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اے اللہ دنیا میں آپ بڑے رحمان تھے، آخرت میں بھی آپ رحمان ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، میں آخرت میں رحیم ہوں۔ اب رحیم کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص فرما برداروں پر رحم کرے۔ تو یہ حکمتیں ہیں بسم اللہ کی، جب پڑھیں گے بولیں گے تو دل میں بات بیٹھے گی کہ واقعی اللہ پاک ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ مکیۃ، مکیہ یہ ایک لفظ ہے قرآن کا۔ 114 صورتوں میں 2 ہی قسم کے لفظ ملتے ہیں، بعض ملتے ہیں مکی اور بعض ملتے ہیں مدنی۔ اس سلسلے میں پہچان کیا ہے، مطلب کیا ہے مکی اور مدنی ہونے کا؟ بہت آسان سی بات ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ تمام صورتیں مکی، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں، ہجرت کے بعد وہ تمام صورتیں جو تبوک میں نازل ہوئی ہوں، بدر میں نازل ہوئی ہوں، یا میدان عرفات میں نازل ہوئی ہوں، مینا مزدلفہ میں نازل ہوئی ہوں، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جائے گا، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جائے گا۔ اسی لیے سورہ مائدہ کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی ایک آیت مکے میں نازل ہوئی حج کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، حج کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن مدنی صورت کے اندر اس کو رکھا گیا۔ تو اصول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی، 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے، اس کے 25 نام ہیں، اس کے 25 نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک نام اس کا فاتحہ ہے، اس لیے کہ اسی سے قرآن کی افتتاح ہو رہی ہے۔
شروع ہو رہی ہے، فاتح کھولنا، فاتح کھولنے والا۔ ایک نام اس کا سورۃ الحمد ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، تو اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے۔ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اس کا ایک نام سورۃ الثنا ہے، ثنا کے معنی بھی اللہ کی بڑائی کے۔ اس میں لوگوں کو دعا سکھائی گئی، تو اس کا ایک نام مناجات بھی ہے، ایک نام دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، یقین ہو تو مریض کو شفا ہو جائے گی۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، ایک نام سورۃ الشافیہ ہے، ایک نام سورۃ الوافیہ ہے، ایک نام سورۃ الدعا ہے، ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ ہے۔ تعلیم المسئلہ کے معنی ہیں کہ دعا سکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا ہے کہ کیسے دعا مانگی جاتی ہے۔ ہم لوگ چلیں گے آگے تو بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ سورت کے نام ہیں، ایک ہی شخص ہوتا ہے لیکن اس کے مختلف کمالات کی وجہ سے اس کو الگ الگ ناموں سے لوگ بلاتے ہیں۔ شخص ایک ہی ہوتا ہے، کمالات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی عالم ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، تو اس کو ایک نام دیا جائے گا عالم، ایک نام دیا جائے گا قاری، ایک نام دیا جائے گا حافظ۔ بندے 3-4 نہیں ہیں، بندہ ایک ہی ہے، لیکن اوصاف کی وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے نام بدل جاتے ہیں۔ یہی حال اس سورت کا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اب دیکھیں پہلی آیت جو ہے اس کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حمد ایک ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس میں انسان عاجز ہو کر یہ کہہ دے کہ اے اللہ، اب جو کچھ بھی آپ کی تعریف ہے بس وہ آپ کے لیے۔ دنیا میں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے لیے، دنیا میں جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے لیے، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں مولا وہ آپ کے لیے۔ بس یہ ایک لفظ بندہ سیکھ لے تو پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اس سے موزوں لفظ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے اس لفظ کو لایا الحمد۔ حمد ہا سے ہے، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، حمدو پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے معاملے میں الحمدو کی جگہ الحمدو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی بگڑ جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت معنی ہے الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے اس کو الحمد کہہ دیا تو پھر اس کا معنی بالکل الٹ جاتا ہے کہ تمام خرابیاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ اس لیے ہماری توجہ ہو کہ ہمارا الحمد صحیح ہو جائے۔ کوشش کریں، کوشش کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے پاس پسندیدہ ہے۔ کوشش کے باوجود نہ آئے اللہ معاف کر دے، لیکن کوشش چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس لفظ پر ضرور خیال کیا جائے، الحمد، ہا نکالا جائے، کوشش کی جائے۔ کوئی بھی حافظ اور قاری ماں کے پیٹ سے حافظ اور قاری بن کر تو نہیں آتا، اس نے مشق کی، اللہ نے اس کو دیا، اور کس عمر میں جو مشق کرنا چاہے اللہ اس کو ضرور نوازے گا۔ اس لیے الفاظ قرآنیہ بہت ضروری ہیں سیکھنا۔ الحمد ہا کے ساتھ پڑھیں، تمام تعریفیں۔ یہ تمام کا جو ترجمہ آ رہا ہے یہ الف لام کی وجہ سے آ رہا ہے، ال کی وجہ سے آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا یہ وہ نام ہے جو اس کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے جو بقیہ نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ انسان کا ایک نام ہوتا ہے ذات کو دیا ہوا، جو اس کی پیدائش پر دیا جاتا ہے، وہ نام انسان پہچاننے کے لیے رکھتا ہے، اور بقیہ اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوتی جائیں گی ان خوبیوں کے اعتبار سے اس کے نام الگ الگ ہوتے رہیں گے۔ ٹیچر پہلے اس کا ذاتی نام ہوگا، بعد میں اس کے پروفیشن کے حساب سے اس کو ٹیچر کہا جائے گا، ڈرائیور کہا جائے گا، معلم کہا جائے گا، مدرس کہا جائے گا، امام کہا جائے گا، مؤذن کہا جائے گا۔ لیکن ایک جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنے ہی کے اندر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جو مشائخ ذکر بتلاتے ہیں اپنے سالکین کو، مریدین کو، وہ اللہ ہی کا ذکر بتلاتے ہیں کہ تم اللہ اللہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کرتے رہو، الا اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تاکہ اللہ کی محبت دل میں اترے اور اللہ کے حقیقی نام کا اثر اور اس کی نورانیت تمہارے دل کے اندر جاگوزی ہو جائے۔ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ رب، یہ جو لفظ رب ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو۔ ہم ترجمہ سنتے ہیں تمام جہانوں کا پالنے والا،
لیکن اس کی حقیقت ہم نے نہیں سنی۔ پالنا، صرف پالنا مراد نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے اسباب اس کو عطا کرنا، اور پھر ان اسباب میں کس کو کون سی چیز نفع بخش ہے، مضر ہے، نافع ہے، اس کا لحاظ کرنا، کون سا بندہ کس علاقے کا ہے، اس علاقے کے اعتبار سے اس کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں ایک لفظ رب کے اندر آ رہی ہیں۔ اب اللہ کی ربوبیت کو دیکھیں کہ تمام جہانوں کے اندر جتنی دنیا کی مخلوقات ہیں، ہم انسانوں کو لے لیں، ہر گاؤں کا، ہر علاقے کا انسان الگ، سرد موسم میں رہنے والے الگ، گرم موسم میں رہنے والے الگ، برف بانی کے علاقوں میں رہنے والے الگ، ریگستانوں میں رہنے والے الگ، ہر ایک کی بود و باش الگ، ہر ایک کا رہن سہن الگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس کی زمین سے غلے کو اگایا ہے کہ وہ بندہ جہاں پیدا ہو رہا ہے اسی زمین کا غلہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا، اسی زمین کا غلہ نفع بخش ہوگا، اس لیے کہ یہ رب ہے اللہ، اور اس کی ربوبیت ہے، اور اس کی ربوبیت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں اناج کو پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں عرب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی کھیتیاں ہوتی تھیں؟ وہاں تو گندم ہوتا تھا اور کھجور ہوتا تھا اور زیتون ہوتا تھا، بقیہ چیزیں تو باہر سے آیا کرتی تھی، اور ہمارے اپنے علاقوں میں کھجور نہیں ہوتا۔ ہر علاقے کی الگ نفسیات ہوتی ہیں۔ علم البلدان کہا جاتا ہے اس کو، علم البلدان، جس کو ہماری اپنی نئی زبان کے اندر غالباً سوشیالوجی کہتے ہیں، جو شہروں کے بارے میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، غالباً یہی ہوگا۔ سماجی علوم جس کو کہتے ہیں، سماجی علوم۔ ہر علاقے کی ضروریات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کس کو کیا چاہیے؟ اللہ جانتا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رونا سکھایا کہ تجھے بھوک لگی، رو لے، انتظام ہو جائے گا۔ انسان بڑا ہو گیا، بولنے پر قابل ہو گیا، اب بھوک لگی، اب رونے پر پٹائی ہوگی، بولنا پڑے گا۔ اور بڑا ہو گیا، بھوک لگی، صرف بیٹھ کر بولنے سے کھانا نہیں ملے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ یہی اللہ کی ربوبیت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں اور ہم کہیں کہ اللہ کھلانے والا ہے، نہیں، یہ اللہ کی صفت ربوبیت کے خلاف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے حساب سے اٹھو، حلال ذرائع میں نے دنیا میں پھیلا دیے ہیں، تلاش کرو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود صرف پیشہ وارانہ لوگوں سے پیسے مانگنے والا ہوتا ہے، قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت نکال لیا جائے گا، دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ بلا ضرورت قرض مانگا کرتا تھا اور بلا ضرورت لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ کی صفت ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ میری تربیت کی ہے، مجھے یہاں تک لایا ہے۔ سردی کے موسم کا لباس، گرمی کے موسم کا لباس، جیسے میں نے ابھی مغرب میں بھی تلاوت کی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ جو قافلے جایا کرتے تھے شتاء اور صیف کے، شتاء کہتے ہیں سردی کے موسم کو، صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کم رکھے تھے، اسباب بڑے کم تھے، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ مکے والوں نے ایک دن آ کر حضور سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہو اللہ کے رسول ہونے کا، تو ہمارے 2 مطالبات بلکہ 3 مطالبات مان لو۔ کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو مکے کے پہاڑ وہاڑ ہیں ذرا ان کو ہٹا دو، اپنے اللہ کو بول کے ہٹا دو، تاکہ ہم کھیتی ویٹی کر لیں گے اور پیٹ پال لیں گے۔ دوسرا، وہ جو ہمارے جد امجد لوئی گزرے ہیں ان کو ایک دفعہ زندہ کر دو اور ان سے کہلوا دو کہ آپ نبی ہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ کہا کہ بھائی یہ معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار اختیار میں نہیں ہے کہ تمہاری ہر بات مان لیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور تمہارا مزاج کیا ہے؟ اگر تمہارے قصی ابن کلاب بھی اٹھ کر تم سے گفتگو کر لے تو تم ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم،
اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھ بند ہو گئے، کان بند ہو گئے، نظر تو آتا ہے لیکن حقیقت نہیں دیکھ پاتے، سنتے تو ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ تو یہ دنیا والوں کا مزاج اللہ تبارک و تعالی نے رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو گرمی کا ایک موقع دیا، سردی کا موقع دیا۔ گرمی میں ملک شام جایا کرتے تھے، سردیوں میں ملک یمن جایا کرتے تھے، اور دونوں طرف کے قافلے آتے تھے اور ان کا تجارتی سامان ایک دوسرے سے خریدا کرتے تھے، اور یوں ان کی زندگی گزارنے کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ اور آگے کی جو آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا، لفظ کیا ہے؟ صرف آگے کا لفظ بولے، لفظ رب ہے وہاں بھی، یہی لفظ رب ہے جو وہاں بھی ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں رب ہوں، اسی وجہ سے تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ گرمی میں یہاں جاؤ، سردی میں وہاں جاؤ۔ میں رب نہ ہوتا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ کی ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتدریج، بقدر ضرورت، جس کو جتنی ضرورت ہو اتنا انتظام کرتے رہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اللہ انتظام نہیں فرماتا۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم چیزیں بچا بچا کر رکھتے ہیں، ایک وقت میں اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت کے خلاف ہو رہا ہے کہ چیزیں کیوں تم نے بچا کر رکھی، جتنی ضرورت تھی اتنا استعمال کر لیتے، بقیہ غربا میں صدقہ کر دیتے۔ یہ اللہ کی صفت ربوبیت کام کر رہی ہے، ورنہ اگر چیزیں رکھی رہتی تو کون کس کو بانٹتا؟ بھائی کوئی بات نہیں، پرانے کپڑے ہی صحیح لوگ دے تو رہے ہیں صفا بیت المال میں، صفا بیت المال میں دے تو رہے ہیں، پرانے ہی صحیح، اگر نہ خراب ہوتی چیزیں تو کوئی دیتا؟ یہ ہے اللہ کی صفت ربوبیت۔ اب آگے فرمایا العالمین، بہت موضوع ہے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ العالمین ہے، عالمین چونکہ دنیا کئی عالموں پر مشتمل ہے، ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جنات کا عالم ہے، ایک ملائکہ کا عالم ہے، ایک جانداروں کا عالم ہے، ایک ہواؤں کا، فضاؤں کا عالم ہے، ایک ایسی مخلوقات کا عالم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مچھلیوں کی اپنی دنیا ہے، مستقل ایک عالم ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی قسمیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آسمان میں کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اب لوگ نئے نئے آ رہے ہیں کہ بھئی فلاں سیارے پر کوئی مخلوق ہے، اسے پتہ تھا، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی بھی سیارے پر تم چلے جاؤ، وہاں جو بھی مخلوق تم کو ملے گی الحمدللہ رب العالمین، اس کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب۔ جب اتنا اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، تو پھر انسان دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کہ دنیا کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اللہ کی ہیں یا کسی بندے کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے قرآن کا اور اسلام کا کہ ہماری تمام خوبیاں اللہ کی عطا کردہ ہیں، ہمارے تمام کمالات اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادراک نصیب فرمائے، ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ان آیتوں کو منور فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی مجلہ اور مصفہ فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ابتدا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان کو انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی چیز پوچھنی ہو آپ حضرات ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم يسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين، اللهم سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله هادينا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم۔ اے کریم پروردگار، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ کا پاک کلام سننے اور سنانے کی نسبت سے جمع ہیں،
اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے، نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے اندر قرآن کریم کی روشنی اے اللہ پیدا فرمائیے، زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنائیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء کو پیدا فرمائیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء کو پیدا فرمائیے، اے اللہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں محض آپ کے اے اللہ پاک کلام کی محبت میں جمع ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں اے اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ اس بیٹھنے کا ثواب ان تمام مرحومین کو پہنچائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ امت کے جو مفسرین گزرے ہیں جن کے علوم پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائیے، اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ والدین اعزاء اقربا جو بھی آپ کے پاس ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، ہمارا خاتمہ اپنے وقت پر کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرمائیے، کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرمائیے، زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ آپ کے پاک کلام کو پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل